کلاس سرگرمی نمبر 3 حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ باقی 4 کتابوں کے نام خوشخط لکھیے۔ یہ 4 خانے دیے گئے ہیں اور 2 کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم یہ یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی 4 کتب ہیں ان کے نام آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں۔ اچھا، صحاح یہ جمع ہے صحیح کی، ٹھیک ہے، اور ستہ ہے بولا جاتا ہے 6 کو، یعنی 6 مشہور کتابیں احادیث کی، جن میں سے 2 ایک صحیح بخاری ہے ایک صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی 4 جو ہیں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ترمذی اور طحاوی شریف، یہ 4 کتب جو ہیں ان کے نام آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینے ہیں۔ اسی کے علاوہ سرگرمی نمبر 4 میثاق مدینہ کی شرائط لکھیں۔ کلاس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میثاق مدینہ، میثاق بولا جاتا ہے آج کل پیمان کو، ٹھیک ہے، اور مدینہ کا میثاق، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی سب سے پہلا جو ہے نا یہ ایک سیز فائر تھا۔ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف یہاں پر مسلمان اور دوسری طرف یہودی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب مدینہ میں آپ علیہ السلام نہیں گئے تھے تو وہاں پر ابتدائی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا نام ہے ایک اور۔ تو یہ 3 قبیلے جو تھے یہودیوں کے، یہ سارے کے سارے عرب کے اوپر اور مدینہ کی ریاستوں کے اوپر کیا نام تھے، یہ قابض تھے۔ جب مسلمان آپ علیہ السلام وہاں پر گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ پہچانا، کیا جانا خطرہ جانا کہ ہمارے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آج کا نام کہتے ہیں سیز فائر کا معاہدہ ہوتا ہے، یہ وہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ لوگوں نے شرائط لکھنے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو 1-2 شرائط بتا دیتا ہوں، باقی آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، آپ لوگوں کی بکس میں موجود ہے۔ نمبر 1، یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، مطلب اس شرط یہ تھا کہ مسلمان یہودیوں کو نہیں چھیڑیں گے اور یہود مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے دین کے اعتبار سے، یعنی جبر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ مظلوم کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہودیوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ نمبر 3، قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگوں نے 7 کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ سرگرمی نمبر 5 آپ لوگوں کے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ تو کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جو ہے نا اس کی تدوین جو ہے نا وہ 3 مختلف ادوار میں ہوئی ہے۔ ایک آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کتابت، دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، تیسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر۔ لیکن یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، اس سوال کے اندر صرف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن کی کتابت کس شکل میں موجود تھی وہ لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بڑی بڑی چٹانوں پر لکھا جاتا تھا، کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس پر لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں نے یہاں پر ساری لکھ لینی ہیں، آپ لوگوں کو بہرحال بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سرگرمی نمبر 6، بھائی چارے اور اخوت سے ہم کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی چارہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ علیہ السلام جو ہے نا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ جو انصار تھے، ٹھیک ہے، اور جو مکہ سے گئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس ایک صحابی کو دوسرا بھائی بنایا، جو وہاں پہ انصار تھا اس نے اپنی آدھی جائیداد اس مہاجر بھائی کے نام کر دی، جس سے فائدہ کیا حاصل ہوا کہ ان کے درمیان پیار، محبت، اخوت یہ چیزیں آ گئی۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے اس سرگرمی کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے، فوائد لکھنے 5 فوائد۔ سرگرمی نمبر 7، اگر آپ اپنی کلاس میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کریں تو آپ کس کے بھائی بہن بنیں گے، مطلب بھائی یا بہن بنیں گے، اگر اور آپ
کیا کیا چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے. کلاس لے لو، یعنی بھائی یا بہن کا نام ہے نہیں، کلاس کے اندر آپ کس کو اپنا بھائی بنائیں گے، کس کے ساتھ آپ اخوت بھائی چارگی قائم کریں گے، تو آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. اگر لڑکا ہے مطلب بوائز ہے آپس میں، لڑکا کو گرلز ہے تو ساتھ کرنے میں کسی لڑکی کو اپنی بہن مواخات کے طور پر بنائیں گی تو وہ اس کا نام اور اس کے ساتھ کیا چیزیں شیئر کریں گی، شیئرنگ کس چیز میں کریں گی، تو وہ چیزیں بھی آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کے اندر آپ نے لکھ لینا ہے. مسجد سرگرمی نمبر 8 مسجد نبوی کے حوالے سے 10 مختلف چیزوں کا ذکر کریں. یعنی اس کے اندر آپ لوگوں نے مسجد نبوی کے حوالے سے لکھنا ہے کہ مسجد نبوی کیسی ہے. مثال کے طور پر اس کی دیواریں کیسی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا گنبد کیسا ہے. یہ اس طرح کے کہنے میں آپ لوگوں نے اس سرگرمی کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے. سرگرمی نمبر 9 درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے. نمبر 1 وحی، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 3 انبیاء کرام، نمبر 4 صحابہ کرام، نمبر 5 کاتبین وحی. وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی طرف جو پیغام آتا ہے، چاہے وہ کتابت کی شکل میں ہو یا وہ کسی خواب کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے. ملائکہ یہ وہ نوری مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام سونپا ہے وہ اپنے کام پر گامزن ہے، اس کو ملائکہ کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ بشر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا. ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں اور ان کو کتاب، بعض انبیاء کرام کتاب سے نوازا ہے، بعض کو صحیفوں سے اور بعض کو کتابیں نہیں دی گئی، صرف وہ سابقہ شریعت پر لوگوں کو چلاتے رہے ہیں. یہ چیز بھی یاد رکھیں. صحابہ کرام کیسے کہتے ہیں؟ صحابہ بس اس کی ڈیفینیشن جو ہمارے عربک میں آتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہو، تو اس شخص کو صحابی رسول کہتے ہیں. کاتبین وحی کسے کہتے ہیں؟ کاتب اصل میں کہا جاتا ہے لکھنے والے کو، رائٹر کو. کاتبین وحی اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی، آپ نے جن جن لوگوں کو وہ وحی لکھنے کے لیے کہا ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، یعنی وحی لکھنے والے صحابہ کرام. کلاس سرگرمی نمبر 10 سیرت النبی کی روشنی میں ایفاء عہد کے متعلق کوئی واقعہ لکھیں. آپ لوگوں کو بتاتا چلو کلاس کے سیرت النبی کی روشنی میں ایفاء عہد، ایفاء بولتے ہیں پورا کرنا، عہد یعنی وعدے کو. اس کی کئی مثالیں ملتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے. لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو سن کر ایک تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ بڑی ہمیں دل تڑپتا ہے. یہ صلح حدیبیہ کا آپ نے واقعہ پیچھے پڑھا ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی نا کہ اگر کوئی مسلمان، ٹھیک ہے، مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف واپس آئے گا تو مسلمان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کافر، کوئی مشرک مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتا ہے مسلمانوں کے پاس تو اس کو واپس کر دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی مکے سے مسلمان کوئی مدینہ جاتا ہے تو اس کو بھی واپس کیا جائے گا. اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکہ میں تھے اور ان کو ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی جسم پر زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دیجیے اور گھر میں مجھے کہیں یہاں پہ چھپا لیجیے. لیکن دیگر صحابہ بھی تھے نا، وہ بھی آپ علیہ السلام کو یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو مسلمان ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کی ایک بھی شرط کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس تمام شرائط کو مانتے ہوئے اس شرط کو بھی مانا کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی، کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس مدینہ آتا ہے تو اس کو واپس کرنے کے آپ پابند ہوں گے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود اتنی سختیاں برداشت کرنے کے، ان کے جسم پر زنجیریں لگی ہوئی تھی، مار پیٹ کے نشان تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس روانہ کیا. یہ واقعہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر لکھ لینا، اور یہ بہت، اگر آپ پورا واقعہ جب لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی سختیاں مسلمانوں نے برداشت کی ہیں اس دین اسلام کے لیے.
سرگرمی نمبر 11، سلام کرنا اور اس کا جواب دینا محض رسمی کلمات نہیں ہیں۔ اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ کلاس کہ جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور سامنے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تو آیا یہ کیا ہے کوئی رسمی کلمات ہیں یا ہم لوگ ویسے کہتے ہیں یا اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس سلام کا تعلق دین کے ساتھ موجود ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، یعنی سلام کرنے میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ اس سے تکبر کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا محض رسمی کلمات نہیں ہے بلکہ باقاعدہ طور پر دین کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ نیکی شمار ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس سے انسان کے اندر سے تکبر ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے کہنا میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو معجزات عطا کیے تھے، 3 رسولوں کے نام اور ان کو دیے گئے معجزات لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کو مختلف مقامات پر معجزات عطا کیے، اور ان میں سے 3 مشہور جو آپ لوگ بہرحال قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، بہرحال آپ نے سنا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو جو معجزات عطا کیے گئے، ایک لاٹھی دی گئی تھی ایک کہنے میں جس سے وہ عصا کبھی سانپ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، ہاتھ آپ بغل میں لے کر جاتے تو روشن ہو جاتا، دوبارہ لے کر آتے تو وہ دوبارہ سے اسی طرح عام ہاتھ بن جاتا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کسی مرے ہوئے شخص کو کہ قم بإذن اللہ، غور سے کہ کھڑے ہو جائیے اللہ کے حکم سے، تو وہ شخص کا رہنا کھڑا ہو جاتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ ایک عورت جو کہ بنی اسرائیل کے زمانے کی تھی، آئی تھنک حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کی، وہ فوت ہوئی تھی اس زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب ان کو کہنے میں اس طرح حکم دیا گیا تو وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہنے میں شکر ادا کیا کہ مجھے کہنے میں 2 نبیوں کا وقت کہنے میں مجھے ملا ہے۔ اس طرح نمبر 3، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، شق قمر ہے، چاند کو اشارہ کیا تو وہ کہنے میں ٹوٹ گیا۔ اس طرح بہت سے معجزات آپ علیہ السلام کے بھی موجود ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے 3 رسولوں کے معجزات لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 13، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا گیا؟ دیکھیں اس کا سمپل سا جواب ہے کہ انسان کھیتی کے اندر جب بیج ڈالتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک انسان نے کھیتی کے اندر گندم ڈالی ہے تو وہ اس کا جو ثمرہ نکلے گا وہ گندم ہی نکلے گا، مکئی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، چاول نہیں آئے گا، کوئی اور چیز نہیں آئے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان ایک اعمال کر رہا ہے، وہ ایک کھیتی کے اندر ایک بیج بو رہا ہے، اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کا صلہ بھی اس کو آخر میں اچھا ملے گا، اگر وہ برے اعمال کرے گا تو اس کا صلہ بھی اس کو کہنے میں برا ملے گا۔ اس طریقے سے تشبیہ دی گئی ہے آخرت کو دنیا کے ساتھ کہنے میں، جس طرح ایک کسان کھیتی کے اندر بیج بوتا ہے تو اس کو ثمرہ اسی کو وہی پھل ملتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کے اندر جو اعمال کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی وہی پھل اور اس کا ثمرہ ملے گا۔ نمبر 2، مہاجرین کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنا شہر، ٹھیک ہے، چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ قدیم کے اندر یہ ہے کہ جس بستی کے اندر آپ لوگوں کو اپنے دینی اسلامی فریضہ انجام دینا مشکل ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جہاں پر آپ امن کے ساتھ اپنے دینی فریضے کو انجام دے سکتے تھے وہاں پر ہجرت کرتے۔ جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کو کہنے میں ہجرت کا مہاجر کہا جاتا تھا۔ اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سمپل سی بات ہے کہ اللہ کا رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز کے کرنے سے اللہ کا رسول منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ اطاعت رسول سے یہی مراد ہے۔ جس جگہ مسجد نبی تعمیر ہوئی وہ کس کی ملکیت ہے؟ کہ یہ 2 چھوٹے بچے تھے یتیم، یہ ان کی ملکیت تھی اور ان سے گھر میں باقاعدہ خرید کر ان سے گھر میں یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ نمبر 5، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں کون سے قبائل آباد تھے؟ تو بتایا تھا کہ 3 قبائل تھے، جن میں سے ایک بنو قینقاع ہیں، ایک بنو نذیر ہیں اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے جو ہیں نا یہ وہاں پر قائم تھے
اور یہ تھے بھی یہودیوں کے قبائل بڑے بڑے۔ سرگرمی نمبر 14، وعدے کی پابندی سے متعلق 5 احادیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو وعدے کی پابندی، قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور جو شخص وعدہ کو پورا نہیں کرے گا نا تو اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ وعدے کے متعلق احادیث جو ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، یعنی ایک حدیث میں بتاتا ہوں کہ جس شخص کے اندر عہد و پیمان نہیں، جس کے اندر وعدہ کی پابندی نہیں ہے، تو وہ شخص کیا ہے، اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں، مطلب یہ کہ وہ دین اسلام میں بہت کرنے میں کمزور ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے احادیث کے ترجمے کرنے میں یہاں پر لکھ لینے، 5 احادیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اسی طرح کلاس سرگرمی نمبر 15، دیے گئے خانوں میں حروف ملا کر درج ذیل انبیاء کرام علیہ السلام کے نام تلاش کیجئے۔ یہاں پہ نام دیے گئے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام، ٹھیک ہے، جمع کا استعمال کریں گے۔ یہ جو نام لکھے یہاں پہ تلاش کریں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ عیسیٰ، عین یا سین اور کھڑی ہے، یہ عیسیٰ، اس کو آپ نے کرنے میں کر کے سرکل کرنا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے یہ سارے نام اس میں ڈھونڈ کر اس کو سرکل کر دینا ہے، اس نام کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب لکھیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو۔ کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ انسان جو ہے بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نمبر 3 ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا آغاز کریں گے، قرآن شروع کریں گے، تو اس وقت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اس طرح آپ اس کے آداب لے کر اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سرگرمی نمبر 17، جن مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر مہاجرین لکھا ہوا ہے، مہاجرین کے نیچے خانہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو نام لکھے یہ سارے کے سارے مہاجرین صحابہ ہیں، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سلمان فارسی، حضرت مصعب بن عمیر۔ یہ جو صحابہ کے نام ہیں یہ سارے کے سارے مہاجرین صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ جو دوسرے نام ہے انصار لکھا ہوا ہے، یہ انصاری صحابہ ہیں، حضرت خارجہ بن زید، حضرت عتبان بن مالک، حضرت اوس بن ثابت، حضرت سعد بن معاذ، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ سارے کیا ہیں، یہ انصار ہیں۔ آپ کو بھی بتایا نا کہ جو لوگ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے نا، تو جو لوگ پہلے سے مکہ میں موجود تھے ان کو مدینہ موجود تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ اس سرگرمی کو دیکھیں گے، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھیے کہ یہ مہاجر تھے یا انصار، اور مواخات مدینہ کے تحت ان کے بھائی کون تھے۔ تو یہاں پہ آپ کو 3 نام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت خارجہ بن زید، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت اوس بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ آپ نے اس اوپر والے خانے کو دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ حضرت خارجہ بن زید کا نام ان دونوں خانوں میں سے کس میں لکھا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لکھا حضرت خارجہ بن زید، تو ہم آگے کیا لکھیں گے کہ کون سے صحابی تھے، انصاری صحابی تھے۔ اچھا ان کے بھائی کس کو بنایا گیا، اس کے بالکل سامنے ہم دیکھیں گے، تو حضرت خارجہ بن زید کے بھائی کس کو بنایا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس طرح ہم نے دوبارہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ان دونوں میں سے اس باکس کے اندر حضرت عمر کا نام لکھا ہے، تو یہ کون سے صحابی تھے، مہاجر۔ ان کو بھائی کس کو بنایا گیا ہے، حضرت عتبان بن مالک۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سرگرمی نمبر 18، بردباری مومنین کی صفت ہے، وضاحت کیجیے۔ بردباری کہتے کسے ہیں، بردباری کہا جاتا ہے کہ ایک شخص
اگر کسی سے بدلہ لینا ہے، اس کے پاس موقع بھی ہے، موقع ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا، اس سے بدلہ نہ لینا بردباری کہا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا جنگ کے درمیان، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے درمیان سے سخت مقابلہ چل رہا تھا۔ دوران مقابلہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نیچے گرا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ اس کے اوپر تھے، قریب تھا کہ آپ تلوار چلا کر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، لیکن اس نے اسی وقت تھوک پھینکا آپ کے چہرے پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ تو اس پر اس نے سوال کیا کہ علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو آپ کو اور غصہ آ کر آپ کہنے میں میری گردن اڑا سکتے تھے۔ تو جواب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اب تک میں دین اسلام کی خاطر تمہارے ساتھ جنگ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے میرے پر تھوک پھینکا تو اب اس کے اندر میری اپنی ذاتی جنگ شروع ہو گئی، اور میں اپنی ذاتی جنگ کی وجہ سے تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ دیکھو وہاں پر موقع موجود تھا، تلوار پھیر سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ آپ نے بردباری کی ہے۔ تو دیکھیں بردباری مومنین کی صفت ہے۔ اب اسی کارن میں آپ نے اسی طرح آپ نے وضاحت کرنی ہے اس کی۔ سرگرمی نمبر 19 انتہائی آسان ہے، بردباری کے حوالے سے اپنا جائزہ لیں اور ہاں یا نہ میں جواب دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اعمال ہے، یہ جو 5 پوائنٹ لکھے گئے آپ نے اس کو اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے ضمیر میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، یعنی آیا میں موقع پا کر بھی کسی کو معاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ کبھی آپ نے کبھی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو، آپ کے پاس موقع بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا ہو؟ اگر ہاں تو پھر آپ نے جی ہاں پہ ٹک کرنا ہے، اور نہیں تو جی نہیں پر۔ اگر کوئی ساتھی آپ کی کتاب پھاڑ دے تو آپ کیسے بدلہ لیں گے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ اس سے بدلہ لیں گے؟ تو یہ بھی لکھ لینا ہے کہ اگر بدلہ لیں گے تو جی ہاں لکھیں گے، اگر نہیں لیں گے تو جی نہیں۔ یعنی اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ کلاس آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ آج کل ویسے بھی قربانی کے ایام چل رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر قربانی کی صفت پیدا کریں، قربانی کی صفت پیدا کریں اور اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کریں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اچھا کلاس میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو آئینہ جو ہے نا، آئینہ اگر آپ آئینے میں دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پر داغ ہیں، آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے جسم کا لباس ٹھیک نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ آئینہ آپ کو تانا دیتا ہے، آپ کی تصحیح کرتا ہے کہ وہ دیکھو اس کو، دیکھو اس کے بال کیا میں خراب ہیں، اس کا جسم کے کپڑے خراب ہیں، اس کے کپڑے میلے؟ نہیں، بلکہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، دیکھیں آپ کے کپڑے پر یہاں پر داغ لگا ہوا ہے، جا کے دھو لو، اگر نہیں دھلتے کپڑے چینج کر دو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، بھائی چارہ تو یہی ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آپ کسی کا دیکھیں، کسی کے کپڑے گندے ہیں، کسی کے بال ٹھیک نہیں ہیں، کسی کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ تصحیح کرنے کے، اس کا مذاق اڑانے کے، اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کے، آپ جا کے آرام سکون سے آئینے کی طرح اس کو خاموشی سے بتائیں کہ بھائی آپ کے جو بال ہیں آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے کپڑے پر فلاں جگہ داغ لگا ہوا ہے، جو کپڑے گندے ہیں، تو یا آپ نے یہ کام کیا ہے، کوئی کام بندہ غلط کر دیتا ہے، بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے، تو سب کے سامنے بے عزت کرنے سے کیا اچھا ہے کہ آپ اس کو الگ سے لے کر جا کے بتائیں گے کہ بھائی یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا، یہ کام ایسا کرنا تھا، تو پھر کیا میں آپ کے درمیان کیا ہوگی؟ مواخات اور بھائی چارگی اور الفت پیدا ہوگی۔ ہوپ کلاس جو کچھ سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی سوال کے اندر آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر کامنٹس کر سکتے ہیں۔